آج کی مجلس میں ہم اردو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس وقت یہ ہمارے سامنے مولوی محمد اسماعیل صاحب میرٹھی کی کتاب مولوی محمد اسماعیل کا قاعدے کے نام سے موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بیسک طور پر سب سے شروعات میں طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ اگر آپ پر اردو کی الف بھی نہیں آتی تو اس کتاب کو پڑھ کر کے آپ کافی تیز اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اردو پڑھنا لکھنا نہایت ہی آسان ہے، چونکہ اردو دنیا کی آسان ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ تو آئیے بلا وقت ضائع کیے اردو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں اردو پڑھنے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف با ترتیب، یہ حروف ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اردو اور عربی میں کچھ فرق ہے۔ عربی میں تمام حروف معروف پڑھے جاتے ہیں اور اردو میں حروف مجہول پڑھے جاتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں الف، بے، پے، تے، لیکن عربی میں اس کو با پڑھیں گے، اس کو تا پڑھیں گے۔ تو اردو اور عربی کا فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہم چونکہ اردو میں پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو مجہول پڑھیں گے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے پڑھیں گے، ہے، خے پڑھیں گے، دال، ڈال، زال، را، ڑے پڑھیں گے، زے پڑھیں گے، اور یہ جو تین نقطے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑی زا پڑھتے ہیں۔ یہ زا اردو میں بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے، جیسے ٹیلی ویژن اور اژدہا میں وہ بڑی زا پڑھی جاتی ہے۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ اس کو ہاد و چشمی ہا پڑھتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو لمبا سا حروف بنا ہوا ہے، یہاں پر یہ تین ہا لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی ہا یہ ہے، دوسری ہاد و چشمی ہا جس کو پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، اور تیسری ہا یہ کہلاتی ہے جو آخر کا حصہ ہے۔ یہ دو حرف ملے ہوئے لکھے ہیں، لام اور الف، لام، الف۔ یہ بھی حمزہ ہے، اور اس سے اگلا جو حروف ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ بھی حمزہ ہے۔ یا کی دو شکلیں ہیں۔ ان حروف کو آپ کو ذہن میں محفوظ بھی کرنا ہے، دھیان بھی رکھنا ہے، اور پہچان بھی کرنی ہے، اور ان کی شناخت بھی کرنی ہے، اور ان کی مشق بھی کرنی ہے۔ تبھی آپ آگے چل کر کے یہ حروف بآسانی پڑھ سکیں گے، اور تبھی اردو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہاں پر ان حروف کو بے ترتیب لکھا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آپ نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا وہ سبق آپ کے یاد ہوا ہے یا نہیں۔ ان حروف کی شناخت آپ کو اگر ہو چکی ہے تو آپ یہ حروف بھی تیزی کے ساتھ پڑھ سکیں گے اور بغیر اٹک کے پڑھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پچھلا سبق یاد نہیں ہوا
جو پیچھے حروف لکھے ہوئے ہیں الف سے یا تک، اگر آپ کے یہ یاد نہیں ہوئے تو آپ ان کو نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ اس سے پہلے والے سبق کو پختہ یاد کیا جائے، ایک ایک حروف کو رٹا جائے، اس کی مشق کی جائے اور ذہن میں بٹھایا جائے۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ حروف بے ترتیب لکھے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ پچھلا سبق آپ کے یاد ہے یا نہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ان حروف کو، حروف بے ترتیب۔ سب سے پہلے قاف لکھا ہے، اس کے بعد لام، اس کے بعد صاد، نون، یا، چے، عین، پے، یہ میم، خے، یہ واو، ذال، یہ شین، فا اور الف، ٹے، ضاد، تے، حمزہ۔ حمزے کی ایک شکل آپ نے پیچھے پڑھی تھی، ایک شکل حمزے کی یہ ہوتی ہے اور دوسری شکل حمزے کی یہ ہوتی ہے جس کو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آگے کوئی پریشانی نہ آئے۔ حمزہ، غین، ہے، دال، بڑی زا۔ اس زے کو، یہ زے بتلایا گیا تھا کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، ٹیلی ویژن اور اژدہا میں بڑی زا کا استعمال ہوا ہے۔ ہاد و چشمیہا سے گاف، اس کو گے بھی پڑھتے ہیں۔ گولہا، طا، جیم، رے، ظا، کاف، ڈال، زے، با، سین، ڑے اور یہ، اس کو یائے مجہول بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح ہندی اور انگلش میں ماترائیں ہوتی ہیں، اسی طرح اردو کے اندر بھی زبر زیر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہندی میں اے کی ماترا، او کی ماترا، چھوٹی کی ماترا، بڑی کی ماترا ہوتی ہیں، اسی طرح اردو میں بھی زبر اور زیر اور پیش ماترا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا حمزہ، الف، لیکن زبر کے آنے کے بعد یہ آ ہو گیا۔ اس کو آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا بے، زبر اس کے اوپر آنے کے بعد یہ با ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ جس حرف پر زبر آتا ہے اس کی آواز آ ہوتی ہے۔ آ، با، پا، یہ زبر کی آواز ہوتی ہے۔ جس حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے اس کی آواز ای، بی، پی اس طرح ہوتی ہے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اور جس حرف پر پیش ہوتا ہے اس کی آواز او، بو، پو اس طرح نکلتی ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور یاد رکھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، الف زبر لگایا تو آ ہو گیا، یہ بے زبر لگایا تو با بن گیا، پے پر زبر لگایا تو پا ہو گیا، تے پر زبر لگایا تا بن گیا، ٹے پر زبر لگایا تو ٹا بن گیا، سا پر سا کے اوپر زبر لگایا سے کے اوپر تو سا بن گیا،
جیم کے اوپر زبر لگایا تو جا ہو گیا، چے کے اوپر زبر لگایا تو چا ہو گیا، ہے کے اوپر زبر لگایا تو ہا پڑھیں گے، خے کے اوپر زبر آیا تو خا پڑھیں گے، دال کے اوپر زبر آیا تو دا پڑھیں گے، ڈال کے اوپر زبر آیا تو ڈا پڑھیں گے، ذال کے اوپر زبر آیا تو ذا پڑھیں گے، رے کے اوپر زبر آیا تو را پڑھیں گے، ڑے کے اوپر زبر آیا تو ڑا پڑھیں گے، زا کے اوپر زے کے اوپر زبر آیا تو زا پڑھیں گے، بڑی زے کے اوپر زبر آیا تو زا پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک قسم کی سیٹی بھی نکلتی ہے، سین میں اور زا کی آواز میں بہت معمولی سا فرق ہے، دونوں کی آواز میں سیٹی نکلتی ہے۔ زا پڑھیں گے، سین کے اوپر زبر آیا تو سا پڑھیں گے، شین کے اوپر زبر آیا تو شا پڑھیں گے، صاد کے اوپر زبر آیا تو صا پڑھیں گے، ضاد کے اوپر زبر آیا تو ضا پڑھیں گے، طا کے اوپر زبر آیا تو طا پڑھیں گے، ضا کے اوپر زبر آیا تو ضا پڑھیں گے، عین کے اوپر زبر آیا تو عین پڑھیں گے، غین کے اوپر زبر آیا تو غا پڑھیں گے، فا کے اوپر زبر آیا تو اس کو فا پڑھیں گے، قاف کے اوپر زبر آیا تو اس کو قا پڑھیں گے، کاف کے اوپر چھوٹے کاف کے اوپر یہ جو دو حروف ہیں اس کو بڑا قاف کہتے ہیں، اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے، قاف نکلتی ہے، یہ آگے جو ہے یہ چھوٹا کاف کہلاتا ہے اور اس کی آواز اس کے مقابلے میں ہلکی نکلتی ہے۔ قاف کاف، تو کاف کے اوپر زبر آیا تو کا پڑھیں گے، گاف کے اوپر زبر آیا تو گا پڑھیں گے، یہ میں نے پیچھے بتلایا تھا، اس کو گاف بھی پڑھیں گے اور اس کو گے بھی پڑھتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر آیا تو لا پڑھیں گے، میم کے اوپر زبر آیا تو ما پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر آیا تو نا پڑھیں گے، واو کے اوپر زبر آیا تو وا پڑھیں گے، ہا کے اوپر زبر آیا تو ہا پڑھیں گے، ہا دو چشمی ہا کے اوپر ہا آیا زبر آیا تو ہا پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر ہا زبر آیا تو آ پڑھیں گے، یا کے اوپر زبر آیا تو یا پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہ زبر کی تختی پوری مکمل ہو جاتی ہے۔ بتلایا تھا کہ زبر کے اوپر زبر کی حرکت جس حروف پر ہوتی ہے، زبر کی حرکت جس حرف پر ہوتی ہے اس کی آواز آ اس طرح نکلتی ہے، با پا تا اس طرح سے نکلتی ہے، اور زیر جس حرف پر ہوتا ہے اس کی آواز ای بی پی نکلتی ہے، یعنی زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور باقی زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ زیر، الف پر زبر لگایا ای پڑھیں گے، با کے نیچے زیر آیا بی پڑھیں گے، پا کے نیچے پے کے نیچے زیر آ گیا پی پڑھیں گے، تے کے نیچے زیر آیا تی پڑھیں گے، ٹے کے نیچے زیر آیا ٹی پڑھیں گے، سے کے نیچے زیر آیا تو سی پڑھیں گے، اس کو سے پڑھتے ہیں، لیکن سین اور صاد کی آواز سے اس کی آواز تھوڑی علیحدہ ہے۔ سے کے نیچے زیر آیا تو سی پڑھیں گے، جیم کے نیچے زیر آیا
تو جی پڑھیں گے، چے کے نیچے زیر آیا تو چی پڑھیں گے، ہا کے نیچے زیر آیا تو حی پڑھیں گے، خا کے نیچے زیر آیا تو خی پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر آیا تو دی پڑھیں گے، ڈال کے نیچے زیر آیا تو ڈی پڑھیں گے، زال کے نیچے زیر ہے تو زی پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو ری پڑھیں گے، ڑا کے نیچے زیر ہے تو ڑی پڑھیں گے، زی کے نیچے زیر ہے تو زی پڑھیں گے، بڑی زے کے نیچے زیر ہے تو زی پڑھیں گے، سین کے نیچے زیر ہے تو سی پڑھیں گے، شین کے نیچے زیر ہے تو شی پڑھیں گے۔ یہ دونوں سین ہیں، یہ بڑا شین کہلاتا ہے، ان کی آواز قریب قریب ہے، لیکن اس کی آواز میں سیٹی ہلکی نکلتی ہے اور یہ بڑے شین کی آواز میں سیٹی تیز نکلتی ہے۔ صاد کے نیچے زیر ہے تو سی پڑھیں گے، ضاد کے نیچے زیر آیا تو زی پڑھیں گے، طا کے نیچے زیر آیا تو طی پڑھیں گے، ظا کے نیچے زیر آیا تو زی پڑھیں گے، عین کے نیچے زیر آیا تو عی پڑھیں گے، غین کے نیچے زیر آیا تو غی پڑھیں گے، فا کے نیچے زیر آیا تو فی پڑھیں گے، قاف کے نیچے زیر آیا تو قی پڑھیں گے، کاف کے نیچے زیر آیا تو کی پڑھیں گے۔ اس کی آواز میں نے بتلایا تھا، یہ بڑا قاف کہلاتا ہے اور یہ آگے چھوٹا قاف کہلاتا ہے۔ اس کی آواز کو ہم حلق سے نکالیں گے قی، اور اس کی آواز کو بغیر حلق کے ادا کریں گے کی۔ اور آگے جو حروف ہے یہ گاف ہے، اس کو گے بھی پڑھتے ہیں۔ گاف کے نیچے زیر آیا تو گی پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر آیا تو لی پڑھیں گے، میم کے نیچے زیر آیا تو می پڑھیں گے، نون کے نیچے زیر آیا تو نی پڑھیں گے، واو کے نیچے زیر آیا تو وی پڑھیں گے، ہا کے نیچے زیر آیا تو ہی پڑھیں گے، ہا تو چشمی ہے کے نیچے زیر آیا تو ہی پڑھیں گے، اور ہمزہ کے نیچے زیر آیا تو ای پڑھیں گے، یا کے نیچے زیر آیا تو یہ پڑھیں گے۔ تو یہ زیر کی تختی یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ زیر میں آواز کیسی نکل رہی ہے اور زبر میں آواز کیسی نکل رہی تھی۔ اب آگے پیش کی تختی آتی ہے۔ الف کے اوپر پیش آیا تو او پڑھیں گے، با کے اوپر پیش آیا تو بو پڑھیں گے، تا کے اوپر پیش آیا، پے کے اوپر پیش آیا تو پو پڑھیں گے، تا کے اوپر پیش آیا تو تو پڑھیں گے، ٹے کے اوپر پیش ہے تو ٹو پڑھیں گے، سا کے اوپر سے کے اوپر پیش ہے تو سو پڑھیں گے، جیم کے اوپر پیش ہے تو جو پڑھیں گے، چے کے اوپر پیش ہے تو چو پڑھیں گے، ہے کے اوپر پیش ہے تو حو پڑھیں گے، خے کے اوپر پیش ہے تو خو پڑھیں گے، دال کے اوپر پیش ہے تو دو پڑھیں گے، ڈال کے اوپر پیش ہے تو ڈو پڑھیں گے، زال کے اوپر پیش ہے تو زو پڑھیں گے، رے کے اوپر پیش ہے تو رو پڑھیں گے، ڑے کے اوپر پیش ہے تو ڑو پڑھیں گے، زے کے اوپر پیش ہے تو زو پڑھیں گے، بڑی زے کے اوپر پیش آیا تو زو پڑھیں گے، سین کے اوپر پیش ہے تو سو پڑھیں گے، شین کے اوپر پیش ہے، بڑے شین کے اوپر، یہ بڑا شین کہلاتا ہے، بڑے شین کے اوپر پیش ہے تو شو پڑھیں گے، صاد کے اوپر پیش ہے تو سو پڑھیں گے، اور ضاد کے اوپر پیش ہے تو زو پڑھیں گے، طا کے اوپر پیش ہے تو تو پڑھیں گے، ضا کے اوپر پیش ہے تو زو پڑھیں گے، عین کے اوپر پیش ہے تو عو پڑھیں گے، غین کے اوپر پیش ہے تو غو پڑھیں گے، فے کے اوپر پیش ہے تو فو پڑھیں گے، قاف کے اوپر پیش ہے تو قو پڑھیں گے، کاف کے اوپر پیش ہے تو اس کو کو پڑھیں گے،
گاف کے اوپر پیش ہے تو اس کو گو پڑھیں گے، لام کے اوپر پیش ہے تو لو پڑھیں گے، میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو مو پڑھیں گے، نون کے اوپر پیش ہے تو اس کو نو پڑھیں گے، واو کے اوپر پیش ہے تو اس کو وو پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہو پڑھیں گے، ہا دو چشمی ہے کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی ہو پڑھیں گے، حمزے کے اوپر پیش ہے تو اس کو او پڑھیں گے، یا کے اوپر پیش ہے تو یو پڑھیں گے۔ یہ زبر، زیر اور پیش کی تختی مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں سیکھ گئے ہوں گے کہ زبر کی آواز کس طرح نکلتی ہے اور پیش کی آواز کس طرح نکلتی ہے اور زیر کی آواز کس طرح نکلتی ہے۔ زبر کی آواز کے بارے میں بتلایا تھا کہ زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، جیسے آ، با، پا، اور زیر کی آواز میں ای کی آواز نکلتی ہے، جیسے ای، بی، پی، تی، ٹی وغیرہ۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور پیش کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اور پیش کی شکل اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے او، بو، پو۔ تو یہ 3 ماترائیں ہیں یعنی حرکتیں کہلاتی ہیں، ان کو آپ دھیان رکھیں۔ اگر کسی حرف پر زبر آتا ہے تو اس کو آ پڑھیں گے، با پر آتا ہے تو با پڑھیں گے، تا پر آتا ہے تو تا پڑھیں گے۔ زیر کی آواز میں آپ دھیان رکھیں گے کہ کسی حرف پر اگر زیر ہے تو الف پر اگر زیر ہے تو ای پڑھیں گے، بی پر زیر ہے تو بی پڑھیں گے، اور پے پر زیر ہے تو پی پڑھیں گے۔ اسی طرح پیش کی آواز کو بھی آپ دھیان رکھیں گے کہ پیش میں اگر کسی حرف پر پیش ہے تو الف کے اوپر اگر پیش ہے تو او پڑھیں گے، بے کے اوپر پیش ہے تو بو پڑھیں گے، پے کے اوپر پیش ہے تو پو پڑھیں گے، اسی طرح یا تک پڑھیں گے۔ اب ان سے آپ کو زبر، زیر اور پیش کی آواز معلوم ہو گئی ہوگی۔ یہ حرکات اردو میں ماترا کی حیثیت رکھتی ہیں، بے ترتیب حروف۔ یہاں پیچھے آپ نے پڑھا، یہ تمام حرکات آپ نے پڑھی، زبر کی بھی حرکت پڑھی، زیر کی بھی پڑھی اور پیش کی بھی پڑھی۔ یہاں تمام حرکتوں کو بے ترتیب لکھا گیا ہے، تو آئیے بے ترتیب حروف کو پڑھتے ہیں۔ الف کے اوپر پیش ہے تو او پڑھیں گے، جیم کے نیچے زیر ہے تو جی پڑھیں گے، با کے اوپر، بے کے اوپر پیش ہے تو بو پڑھیں گے، صاد کے اوپر پیش ہے تو سو پڑھیں گے، ہے کے اوپر پیش ہے تو حو پڑھیں گے، زال کے نیچے زیر ہے تو زی پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے تو رو پڑھیں گے، چے کے نیچے زیر ہے تو چی پڑھیں گے، میم کے اوپر زبر ہے تو ما پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر ہے تو اس کو لی پڑھیں گے، تا کے اوپر پیش ہے تو اس کو تو پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر ہے تو اس کو دی پڑھیں گے، سا کے اوپر زبر ہے، سے کے اوپر زبر ہے تو اس کو سا پڑھیں گے، ٹے کے نیچے زیر ہے تو اس کو ٹی پڑھیں گے، خے کے اوپر زبر ہے تو اس کو خوا پڑھیں گے، زے کے نیچے زیر ہے تو اس کو زی پڑھیں گے، سین کے اوپر پیش ہے تو اس کو سو پڑھیں گے۔ صاد کے اوپر پیش ہے تو اس کو سو پڑھیں گے، یا کے نیچے زیر ہے تو اس کو یہ پڑھیں گے، شین کے اوپر زبر ہے تو اس کو شا پڑھیں گے، ضا کے اوپر زبر ہے تو اس کو ضا پڑھیں گے، غین کے اوپر پیش ہے تو اس کو غو پڑھیں گے، قا کے نیچے زیر ہے تو اس کو قی پڑھیں گے، غین کے اوپر زبر ہے تو اس کو غا پڑھیں گے، قاف کے نیچے زیر ہے تو اس کو قی پڑھیں گے، فا کے نیچے زیر ہے تو اس کو فی پڑھیں گے، بڑی زا کے اوپر پیش ہے تو اس کو زو پڑھیں گے، کاف کے نیچے زیر ہے تو اس کو کی پڑھیں گے، نون کے اوپر پیش ہے تو اس کو نو پڑھیں گے،
گول ہا کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہو پڑھیں گے، حمزے کے نیچے زیر ہے تو اس کو ای پڑھیں گے، دال کے اوپر زبر ہے تو اس کو دا پڑھیں گے، بڑی زا کے نیچے زیر ہے تو اس کو زی پڑھیں گے، ڈال کے اوپر زبر ہے تو اس کو ڈا پڑھیں گے، پے کے اوپر پیش ہے تو اس کو پو پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پیچھے کا سبق یاد کیا ہے تو آپ کے لیے ان الفاظ کو پڑھنا، ان حروف کو پڑھنا زبر زیر پیش کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ سے یہ سبق نہ پڑھا جائے تو پہلے زبر زیر پیش والا جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ دہرا سکتے ہیں، پھر اس کو آپ کے لیے یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ الف، یہاں پر الف کا استعمال دکھلایا ہے کہ الف کو اگر با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، اور تا کے ساتھ تے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے۔ اسی طرح الف کا استعمال کس حرف کے ساتھ کس طرح کیا جاتا ہے، آواز کیسے نکلتی ہے اور ادائیگی کیسی ہوتی ہے، اس کا طریقہ بتایا اور سمجھایا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے الف کے اوپر مد ہے، یہ بھی ایک حرکت ہے، جب یہ کسی حرف پر آ جاتی ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے آ، یہ بھی ایک حرکت ہے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آگے یہ کہیں پر بھی یہ حرکت آ سکتی ہے، دھیان رکھیں کہ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ جس حرف پر بھی آ جائے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف پر زبر ہے تو آ پڑھیں گے، لیکن بعد والا حرف ساکن ہے، بعد والا حرف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اب پڑھیں گے۔ الف کے نیچے زیر ہے، اگلا والا حرف خالی ہے تو اب پڑھیں گے۔ حمزے کے اوپر پیش ہے اور آگے حرف خالی ہے تو اب پڑھیں گے۔ الف کے اوپر زبر ہے، اگلا والا حرف خالی ہے تو اس کو اب پڑھیں گے۔ اسی طرح الف کے نیچے زیر ہے، آگے ملا کر اب پڑھیں گے۔ الف کے اوپر پیش ہے، پے سے ملا کر اب پڑھیں گے۔ الف کے اوپر زبر ہے، تا سے ملا کر ات پڑھیں گے۔ الف کے نیچے زیر ہے، تا سے ملا کر ات پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کو ات پڑھیں گے، اٹ پڑھیں گے، ایٹ پڑھیں گے، اٹھ پڑھیں گے، اس پڑھیں گے۔ اسی طرح الف کے اوپر زبر ہے اور جیم خالی ہے تو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اج۔ اس پورے سبق کے اندر یہی بتلایا ہے کہ الف کے ساتھ کسی حرف کو ملائیں گے تو کس طرح ملائیں گے، اس کی آواز کس طرح نکلے گی اور اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اج، 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 اچ، 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 اح، اح، اح۔ یاد رکھیں یہ بڑا ہا ہے، اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے، اور یہ گول ہا، یہ چھوٹا ہا کہلاتا ہے، اس کی آواز حلق سے نہیں نکلتی بلکہ باہر سے ادا ہوتی ہے۔ اح، 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 اخ، اخ، اخ پڑھیں گے۔ اد، اد، اد پڑھیں گے۔ حمزے کے اوپر زبر ہے، آگے ڈال ہے تو اڈ، زیر کے ساتھ اڈ، پیش کے ساتھ اڈ پڑھیں گے۔ حمزے کو زال سے ملانے کا طریقہ، حمزے کے اوپر زبر ہے، از، زیر ہے، از، پیش ہے، از پڑھیں گے۔ حمزے کو الف کو را کے ساتھ ملانے کا طریقہ بتلایا گیا۔
الف کے اوپر زبر ہے ار پڑھیں گے، زیر ہے ار پڑھیں گے، پیش ہے ار پڑھیں گے۔ حمزے کو الف کو ڑے کے ساتھ ملانے کا طریقہ، اڑ زیر کے ساتھ اڑ، زبر کے ساتھ اڑ، زیر کے ساتھ اڑ، پیش کے ساتھ اڑ۔ زا سے ملانے کا طریقہ، زبر کے ساتھ از، زیر ہے از، پیش ہے از، بڑی زا کے ساتھ از، 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 اس، 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 اش، 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 اس، 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 از، 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 اط، 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 از، 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 اع، اع، اوع۔ حمزہ اور عین میں یہ فرق ہے کہ عین کی آواز حلق سے ادا ہوتی ہے، عین کہہ کے نکالتے ہیں، اور الف کی آواز ذرا باہر سے ادا ہوتی ہے، آ، اور اس کو آ پڑھیں گے۔ دونوں کو ملا کر الف کو عین کے ساتھ ملائیں گے، اور جبکہ الف پر زبر ہے تو اس کو آ، اس کو اع، اس کو اوع پڑھیں گے۔ اسی طرح الف کو غین کے ساتھ ملائیں، اغ، اغ، اغ۔ فا کے ساتھ ملائیں، اف، اف، اف۔ حمزے کو قاف کے ساتھ ملائیں، اق، 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 اک، اک، اک۔ حمزے کو گاف کے الف کو گاف کے ساتھ ملائیں، اگ، 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 ال، 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 ام، ام، ام۔ حمزے کو نون کے ساتھ ملائیں، ان، 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 آہ، اہ، اوہ۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ الف کے ساتھ جب ہم کوئی حرف ملاتے ہیں تو اس کی آواز کیسے نکلتی ہے اور اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے یاد کر ہی لیا ہوگا کہ زبر کی آواز اور زیر کی آواز اور پیش کی آواز کیسے نکلتی ہے، کہاں کو جاتی ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بے ہے، اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ بے کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی اور اس کی آواز کیا نکلے گی۔ تو یہاں پر بے کو الف کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس لیے اس کو با پڑھیں گے۔ یہاں با کو با کے ساتھ ملایا گیا ہے، با کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بب۔ یہاں بھی با کو با کے ساتھ ملایا گیا ہے، با کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے بب۔ یہاں بھی با کو با کے ساتھ ملایا گیا ہے، با کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے بب۔ یہاں پر با کو پے کے ساتھ ملایا گیا ہے اور بے پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بپ۔ یہاں پر بے کو پے کے ساتھ ملایا گیا ہے، با کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے بپ۔ پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے بپ۔ یہاں پر بے کو تے کے ساتھ ملایا گیا ہے، با کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بت۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بت اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بت۔ یہاں پر بے کو ٹے کے ساتھ ملایا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بٹ۔ یہاں پر بے کو ٹے کے ساتھ ملایا گیا ہے اور بے کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے بٹ۔ یہاں پر بے کو ٹے کے ساتھ ملایا گیا ہے اور بے کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے ملا کر کے بٹ۔ یہاں پر بے کو سے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بس، اس کو پڑھیں گے زیر کے ساتھ بس، اس کو پڑھیں گے پیش کے ساتھ بس۔ یہاں پر بے کو جیم کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بج۔
یہاں پر بے کو سے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بس۔ یہاں پر بھی بے کو سے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بس۔ یہاں پر بے کو سے کے ساتھ ملایا گیا ہے، بے کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے بس۔ یہاں پر بے کو جیم کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بج۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بج اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بج۔ یہاں پر بے کو چے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بچ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بچ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بچ۔ یہاں پر بے کو ہے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بہ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بہ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بہ۔ یہاں پر بے کو خے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بخ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بخ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بخ۔ یہاں پر بے کو دال کے ساتھ ملایا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بد۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بد اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بد۔ یہاں پر بے کو ڈال کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بڈ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بڈ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بڈ۔ یہاں پر بے کو زال کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بز۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بز اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بز۔ یہاں پر بے کو رے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بر۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بر اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بر۔ یہاں پر بے کو ڑے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بڑ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بڑ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بڑ۔ یہاں پر بے کو زے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بز۔ اس کو پڑھیں گے بز اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بز۔ یہاں پر بے کو سین کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بس۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بس اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بس۔ یہاں پر بے کو شین کے ساتھ ملایا گیا ہے، یاد رکھیں یہ بڑا شین کہلاتا ہے، جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، 3 جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ، اور یہ چھوٹا شین کہلاتا ہے۔ اس کی آواز ہلکی نکلتی ہے، اس کی آواز زور سے نکلتی ہے۔ یہاں پر بے کو شین کے ساتھ ملایا گیا ہے، جس کو بڑا شین کہتے ہیں۔ بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بش۔ اس کو پڑھیں گے زیر کے ساتھ بش اور اس کو پڑھیں گے پیش کے ساتھ بش۔ یہاں پر بے کو صاد کے ساتھ ملایا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بس۔ اس کو پڑھیں گے بس اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بس۔ یہاں پر بے کو ضاد کے ساتھ لکھا گیا ہے اور بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بغ۔ بے کو ضاد کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے بغ۔ بے کو ضاد کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے بغ۔ بے کو طا کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بط۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بط، پیش کے ساتھ پڑھیں گے بط۔ بے کو ضاد کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بغ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بغ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بغ۔ بے کو عین کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بع۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بیح اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بوح۔ بے کو غین کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بغ۔ اس کو پڑھیں گے بغ، اس کو پڑھیں گے بوغ۔ یہاں پر بے کو فے کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بف۔ اس کو پڑھیں گے بف، اس کو پڑھیں گے بف۔ بے کو قاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بق۔ اس کو پڑھیں گے بق، اس کو پڑھیں گے بق۔ بے کو چھوٹے کاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بک۔ اس کو پڑھیں گے بک، اس کو پڑھیں گے بک۔ بے کو گاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بگ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے بگ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے بگ۔ یہاں پر بے کو لام کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بل۔ اس کو پڑھیں گے بل، اس کو پڑھیں گے بل۔ بے کو میم کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بم۔ اس کو پڑھیں گے بم، اس کو پڑھیں گے بم۔ بے کو نون کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے بن۔ اس کو پڑھیں گے بن، اس کو پڑھیں گے بن۔ بے کو ہا کے ساتھ لکھا گیا ہے، بے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے بہ۔ اس کو پڑھیں گے بہ، اس کو پڑھیں گے بہ۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کی تمام حرکات کے بارے میں اچھے طریقے سے یہ چیزیں ذہن نشی کر لی ہوں گی۔ یہاں پر ہم جانیں گے کہ جیم، چے،
ہے اور خے، ان حروف کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور آواز کیسے نکالتے ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے اور ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ جیم ہے، لیکن جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ یہاں پر جیم کے ساتھ الف لکھا ہے تو اس کو پڑھیں گے جا۔ یہاں پر جیم کے ساتھ با لکھا ہے، زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے جب۔ یہاں پر جیم کے ساتھ با لکھا ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے جب۔ جیم کے ساتھ با لکھا ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے جب۔ اسی طرح جیم کی جو حالت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا، آگے بھی اس کی کچھ نئی شکلیں آ رہی ہیں۔ جیم کے اوپر زبر ہے، جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جج۔ جیم کو جیم کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جج۔ جیم کے ساتھ جیم لکھا گیا ہے، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جوج۔ ہا کے اوپر زبر ہے، دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے حد۔ ہا کو دال کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے حد۔ ہا کو دال کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے حد۔ اسی طرح خا کو، یہاں پر خا کی حالت خا اکیلا لکھا گیا ہے، لیکن جب ملا کر لکھیں گے تو خا کی حالت یہ بن جائے گی۔ خا کو را کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، خا کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے خر۔ خا کو را کے ساتھ لکھا گیا ہے، خا کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے خیر۔ خا کو را کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، خا کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے خر۔ اسی طرح خا کو سین کے ساتھ ملا کر کیسے پڑھتے ہیں؟ خا کو سین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، خا کے اوپر زبر ہے، سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خس۔ خا کے نیچے زیر ہے، سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خس۔ خا کو سین کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، خا کو سین کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، خا کے اوپر پیش لکھا ہے، ملا کر پڑھیں گے خس۔ خا کو شین کے ساتھ لکھا ہے، خا کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے خش۔ خا کو پھر شین کے ساتھ لکھا گیا ہے، خا کے نیچے زیر لکھا ہے، ملا کر پڑھیں گے خش۔ خا کے اوپر پیش لکھا ہے، شین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے خوش، اس کو پڑھیں گے خوش۔ خش، خش، خوش۔ یہاں پر جیم کو ملانے کا کیا طریقہ اور قاعدہ ہے اور کیا اس کی آواز ہوتی ہے اور کیا اس کی شکل ہوتی ہے، یہ بتلایا گیا ہے۔ جب حرف اکیلا ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل چینج اور تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، جیم کو صاد کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے جس۔ جیم کو صاد کے ساتھ لکھا گیا ہے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے جس۔ جیم کو صاد کے ساتھ لکھا گیا ہے، پیش کے ساتھ پڑھیں گے جس۔ جیم کو ضاد کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے جز۔ جیم کو ضاد کے ساتھ لکھا ہے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے جز۔ جیم کو ضاد کے ساتھ لکھا ہے، پیش کے ساتھ پڑھیں گے جز۔ جیم کو طا کے ساتھ اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے جت۔ جیم کو یہاں پر طا کے ساتھ لکھا ہے
اور جیم کے اوپر زبر ہے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے جت، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جیت، پیش کے ساتھ پڑھیں گے جوت، خا کو طا کے ساتھ ملایا گیا ہے، خا کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے خط، زیر کے ساتھ پڑھیں گے خط، پیش کے ساتھ خط۔ یہاں پر جیم کو عین کے ساتھ لکھا ہے، جیم کو جب عین کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے اور اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ جیم عین کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جا، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جی، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جو۔ یہاں پر جیم کو فا کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے جیف۔ جیم کے اوپر زبر لکھا گیا ہے، جیم کے اوپر زبر لکھا گیا ہے، زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جف۔ اگلے حرف میں جیم کو زیر کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ملا کر پڑھیں گے جف۔ جیم کو فا کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے جف۔ ہا کو قاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے حق، زیر کے ساتھ پڑھیں گے حق، پیش کے ساتھ پڑھیں گے حق۔ یہاں پر چے کو کاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، چے کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے چک، زیر کے ساتھ پڑھیں گے چک اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے چک۔ یہاں پر چے کو لام کے ساتھ لکھا گیا ہے، چے کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے چل، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے چل، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے چل۔ یہاں پر خا کو میم کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، خا کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے خم، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خم، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خم۔ یہاں پر خا کو نون کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، خا کے اوپر زبر لکھا گیا ہے تو ملا کر پڑھیں گے خن، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خن، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خن۔ یہاں پر جیم کو ہا کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیم کے اوپر زبر ہے اور ہا کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھا جائے گا جاہ، زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا جی اور پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا جو۔ تو یہ آپ نے پڑھا کہ جیم چے ہے خے کو جب ان کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں تو اس طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن جب ان کو ملا کر لکھتے اور پڑھتے ہیں تو ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ تو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ جیم کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے جا، جب، 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 جج، 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 اور چے کی حالت یہ ہوتی ہے جو آپ نے اس میں پڑھا ہے چک، 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 چل، چل، چل۔ اسی طرح ہا کے بارے میں بھی اس میں بتلا دیا گیا، ہا کو جب علیحدہ لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، لیکن جب ملا کر لکھتے ہیں تو اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے حد، حد، حد۔ خا کی حالت یہ ہوتی ہے جب خا اکیلا ہوتا ہے لیکن ملا کر لکھنے پر خا کی حالت یہ بن جاتی ہے، جیسے خر، 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 خس، 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 خش، خش، خوش۔ تو اسی طرح قاعدہ نمبر 9 میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جیم چے ہے خے کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کو ان کی آواز کیسے نکلتی ہے، ادائیگی کیسی ہوتی ہے اور ان کی حرکت اور ان کی شکل کیسی بن جاتی ہے۔ تو اس کو آپ یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں تاکہ آگے پڑھنے میں آپ کو سہولت ہو۔ سبق نمبر 10 میں بتلایا گیا ہے کہ دال کو زال کے ساتھ اور را کو زا کے ساتھ ملا کر کیسے پڑھتے ہیں، یا دال زال اور را زا کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں، ان کی شکل کیا ہوتی ہے اور آواز کیسے نکلتی ہے۔ یہاں پر دا کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، دال کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے دا۔ یہاں پر دال کو با کے ساتھ لکھا گیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے دب۔ دال کو زیر با کے ساتھ لکھا گیا ہے، دال کے نیچے زیر ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے دب۔ دال کو با کے ساتھ لکھا گیا ہے، دال کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے دب۔ را کو سین کے ساتھ لکھا گیا ہے،
را کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے رس، زیر کے ساتھ پڑھیں گے رس، پیش کے ساتھ پڑھیں گے رس۔ را کو زا کے ساتھ لکھا گیا ہے، را کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے رز، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے رز، اور پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے رز۔ اسی طرح دال کو فا کے ساتھ لکھا گیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے دف، دال کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھیں گے دف، دال کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے دف۔ یہاں پر دال کو بڑے قاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے دق، دال کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھیں گے دق، دال کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے دق۔ یہاں پر دال کو لام کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے دل، دال کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھیں گے دل، دال کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے دل۔ یہاں پر را کو گاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، را کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے رگ، را کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھیں گے رگ، را کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے رگ۔ یہاں پر دال کو میم کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے دم، دال کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھیں گے دم، دال کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے دم۔ یہاں پر را کو نون کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، را کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے رن، را کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھیں گے رن، را کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے رن۔ یہاں پر زا کو ہا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، زا کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے زہ، زا کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھیں گے زہ، زا کے اوپر پیش ہے، ملا کر پڑھیں گے زہ۔ تو قاعدہ نمبر 10 میں یہ بتلایا گیا دال کو اور زال کو دوسرے حرفوں میں کس طرح ملایا جاتا ہے۔ دال یہاں پر اکیلا ہے، لیکن جب اس کو دوسرے حرفوں میں ملاتے ہیں تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے، جیسے دب، 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 دف، 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 دق، دق، دق۔ اور را کو اور زا کو جب کسی حرف میں ملاتے ہیں تو اس کی شکل کیا بن جاتی ہے۔ یہاں پر را کو گاف کے ساتھ ملایا گیا ہے تو رگ، 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 یہ اس کی شکل بن جائے گی۔ یہاں پر یہ بتلایا ہے کہ سین اور شین کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر کس طرح پڑھیں گے اور آواز کس طرح سے نکلے گی، اور دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر کس طرح لکھے جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں سین کے ساتھ الف لگا ہے، یعنی سین الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور سین پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے سا۔ یہاں پر سین کو پے کے ساتھ لکھا ہے اور سین پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے سپ۔ یہاں سین کو پے کے ساتھ لکھا ہے اور سین کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے سپ۔ سین کے اوپر پیش ہے، سین کو پا کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے سپ۔ یہاں پر سین کو چے کے ساتھ کس طرح لکھا جاتا ہے یہ بتلایا گیا ہے۔ سین کے اوپر زبر ہے، چے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سچ۔ سین کے نیچے زیر ہے، چے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سچ۔ سین کے اوپر پیش ہے، چے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سچ۔ یہاں پر سین کو دال کے ساتھ ملانے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ سین کے اوپر زبر ہے، دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صد۔ سین کے نیچے زیر ہے، دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صد۔ سین کے اوپر پیش ہے، دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سد۔ یہاں پر سین کو را کے ساتھ ملا کر بتایا اور سمجھایا گیا ہے۔ سین کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سر۔ سین کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے زیر کے ساتھ سر۔ اسی طرح سین کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے پیش کے ساتھ سر۔ یہاں پر شین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے،
شین کے اوپر زبر ہے ملا کر پڑھیں گے شش، شین کے نیچے زیر ہے ملا کر پڑھیں گے شش، شین کے اوپر پیش ہے ملا کر پڑھیں گے شش۔ یہاں پر سین کو طا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، سین کے اوپر زبر ہے ملا کر پڑھیں گے سط، سین کے نیچے زیر ہے ملا کر پڑھیں گے سط، سین کے اوپر پیش ہے ملا کر پڑھیں گے سط۔ یہاں پر سین کو عین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، سین کے اوپر زبر ہے ملا کر پڑھیں گے سا، سین کے نیچے زیر ہے ملا کر پڑھیں گے سی، سین کے اوپر پیش ہے ملا کر پڑھیں گے سو۔ یہاں پر سین کو فا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، سین کے اوپر زبر ہے ملا کر پڑھیں گے صف، سین کے نیچے زیر ہے ملا کر پڑھیں گے صف، سین کے اوپر پیش ہے ملا کر پڑھیں گے صف، سین کے اوپر زبر ہے قاف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے سق، سین کے نیچے زیر ہے قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سق، سین کے اوپر پیش ہے قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سق۔ یہاں پر سین کو گاف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، سین کے اوپر زبر ہے گاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سگ، سین کے نیچے زیر ہے گاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سگ، سین کے اوپر پیش ہے گاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سگ۔ یہاں پر سین کو لام کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، سین کے اوپر زبر ہے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سل، سین کے نیچے زیر ہے ملا کر پڑھیں گے سل، سین کے اوپر پیش ہے ملا کر پڑھیں گے سل۔ یہاں پر سین کو میم کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے اور کیا اس کی پہچان ہے اور کیا اس کی ادائیگی ہوتی ہے بتلائی گئی ہے۔ سین کے اوپر زبر ہے ملا کر پڑھیں گے سم، سین کے اوپر پیش ہے سین کے نیچے زیر ہے ملا کر پڑھیں گے سم، سین کے اوپر پیش ہے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سم۔ یہاں پر آگے سین کو نون کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، سین کے اوپر زبر ہے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سن، سین کے نیچے زیر ہے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سن، سین کے اوپر پیش ہے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سن، سین کے اوپر زبر ہے ہا کے ساتھ ملا کر اس کو لکھا گیا ہے، زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سہ، سین کے نیچے زیر ہے ہا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے سہ، سین کے اوپر پیش ہے ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سہ۔ تو یہ تھے سین اور شین، یہ دو حروف دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر کس طرح پڑھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ جب ان کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ سین اور شین اس طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن جب ان کو ایک ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو سین الف کے ساتھ اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھا جائے گا سا۔ سین کو پے کے ساتھ ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے، سین کو چے کے ساتھ ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے، سین کو دال کے ساتھ ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تمام حرفوں کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے اور اس کی پہچان بتلائی گئی ہے اور اس کی آواز اور ادائیگی بتلائی گئی ہے کہ کس طرح لکھا جائے گا اور کیا اس کی آواز نکلتی ہے۔ یہاں پر سبق نمبر 12 صاد اور ضاد، ان دو حرفوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان دو حرفوں کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو ان کو لکھا کیسے جاتا ہے اور ان کی آواز کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں صاد اور ضاد، جب ان کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں تو ان کی آواز صاد ہوتی ہے اور اس کی آواز ضاد ہوتی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں جب یہ علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں تو اس طرح لکھے جائیں گے جیسے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں صاد ضاد، لیکن جب ان کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا تو ان کو اس طرح لکھا جائے گا، صاد الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور صاد پر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے صا۔ یہاں پر صاد کو با کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے صب،
سی، صاد کے نیچے زیر ہے، با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صب، صاد کے اوپر پیش ہے، با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صب۔ یہاں پر صاد کو ہا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صح، صاد کے نیچے زیر ہے، ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صح، صاد کے اوپر پیش ہے، ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صح، صاد کے اوپر زبر ہے، را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سر۔ یہاں پر صاد کو را کے ساتھ ملانے کا طریقہ بتلایا اور سمجھایا گیا ہے۔ صاد جب یہاں پر علیحدہ لکھا جاتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن را کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو صاد کو را کے ساتھ لکھا گیا ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سر، صاد کے نیچے زیر ہے، را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سر، صاد کے اوپر پیش ہے، را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سر۔ یہاں پر صاد کو صاد کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، صاد کے اوپر زبر ہے اور صاد میں ملا کر پڑھیں گے سس، یہاں پر صاد کے نیچے زیر ہے اور صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سس، یہاں پر صاد کے اوپر پیش ہے اور صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سس، یہاں پر صاد کو عین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ صاد کو جب عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح کی شکل ہو جائے گی، اور اکیلے لکھیں گے تو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ صاد کو عین کے ساتھ لکھا گیا ہے اور صاد کے اوپر زبر ہے، عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صا، صاد کے نیچے زیر ہے، عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سی، صاد کے اوپر پیش ہے، عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سو۔ اسی طرح صاد کے اوپر زبر ہے اور فا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے صف، یہاں پر صاد کو زیر کے ساتھ لکھا گیا ہے، فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے صف، یہاں پر صاد فا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے اور صاد کے اوپر پیش ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے صف۔ اسی طرح سق، 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 ظل، 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 ضم، 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 صن، صن، سن۔ یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور پیش کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ ان میں زبر کون سا ہے، زیر کون سا ہے، پیش کون سا ہے، یہ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے یہ یاد ہو گئے ہوں گے۔ سبق نمبر 13، یہاں پر طا اور ظا کے ساتھ حروف کس طرح ملائے جاتے ہیں اس کا طریقہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے، اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ آواز کس طرح سے نکلتی ہے اور کیا نکلتی ہے یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ طا کو اور ظا کو جب علیحدہ علیحدہ لکھیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی، طا ظا، لیکن جب ان کو دوسرے الفاظ اور حروف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ یہاں پر طا الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، طا کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے طا، الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طا، طا کے اوپر زبر ہے، سا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طس، طا کے نیچے زیر ہے، سا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طس، طا کے اوپر پیش ہے، سا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طس۔ یہاں پر طا کو ہا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، طا کے اوپر زبر ہے، ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طح، طا کے نیچے زیر ہے، ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طح، طا کے اوپر پیش ہے، ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طح، طا کے اوپر زبر ہے، دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے قد، طا کے نیچے زیر ہے، دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے قد، طا کے اوپر پیش ہے، دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے قد۔ یہاں پر ظا کے بارے میں بتایا گیا ہے، ظا کو جب علیحدہ لکھیں گے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، اور جب اس کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے
تو اس کی شکلیں یہ ہوتی ہیں، جیسے ضا را کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے اور ضا پر زبر ہے، ملا کر اس کو پڑھیں گے ضر، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے زر، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے زر۔ یہاں پر طا کو سین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، ملا کر پڑھیں گے زبر کے ساتھ پس، زیر کے ساتھ قس، پیش کے ساتھ طس۔ یہاں پر طا کو عین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، طا کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے زبر کے ساتھ طا، طا کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، طا کے نیچے زیر ہے ملا کر پڑھیں گے طع، طا کے اوپر پیش ہے عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طع، طا کے اوپر زبر ہے فا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، ملا کر پڑھیں گے طف، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طف، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے طف۔ طا کے ساتھ یہاں پر طا کو قاف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، طا کے اوپر زبر ہے ملا کر پڑھیں گے طق، زیر کے ساتھ پڑھیں گے طق اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے طق۔ یہاں پر طا کو قاف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ بتلایا گیا تھا کہ یہ بڑا قاف ہوتا ہے اور یہ چھوٹا قاف ہوتا ہے، اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے، اندر سے نکلتی ہے، اور اس کی آواز کچھ باہر سے نکلتی ہے۔ طا کو قاف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، ملا کر پڑھیں گے قق، زیر کے ساتھ پڑھیں گے قق اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے قق۔ یہاں پر ضا کو لام کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، ضا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے زبر کے ساتھ ظل، زیر کے ساتھ ظل، پیش کے ساتھ ظل۔ یہاں پر ضا کو میم کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ضم، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ضم اور پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ضم۔ ضا کو نون کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، ضا پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے ظن، زیر کے ساتھ پڑھیں گے ظن اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے ظن۔ یہاں پر طا کو ہا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، طا کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے طہ، طا کے نیچے زیر ہے ہا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے طہ، طا کے اوپر پیش ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے طہ۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ طا کو اور ضا کو ملانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب طا کو اور ضا کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، اور جب اس کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکلیں یہ ہوتی ہیں۔ طا کو ملا کر لکھا گیا ہے تو یہ طا ہو گیا، الف کے ساتھ لکھا گیا ہے تو طا ہو گیا، اور سا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے تو طس قس طس ہو گیا، اور ہا کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اس کی شکل یہ ہو گئی اور آواز طح 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 اس طرح ہو گئی۔ ضا کو را کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے تو اس کی آواز ضر ضر ہو گئی، اور اس کی آواز ظل 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 ضم 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 ہو گئی۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے قاعدہ نمبر 14، عین اور غین کے ملانے کا طریقہ بتلایا اور سمجھایا گیا ہے کہ عین اور غین کو جب علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، لیکن جب اس کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ عین کو با کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ عین کو جیم کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ عین کو زال کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح غین کو را کے ساتھ لکھتے ہیں تو شکل یہ ہوتی ہے، را کے ساتھ لکھتے ہیں شکل یہ بنتی ہے، شین کے ساتھ لکھتے ہیں شکل یہ بنتی ہے، صاد کے ساتھ لکھتے ہیں تو شکل یہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس سبق میں عین اور غین کو جوڑنے کا طریقہ بتلایا اور سمجھایا گیا ہے، اور اس کی آواز کس طرح نکلتی ہے اور الفاظ کس طرح جڑتے ہیں اور بنتے ہیں یہ سمجھایا گیا ہے۔ جب عین غین کو اس علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں تو ان کی شکل یہ ہوتی ہے، اور ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر عین کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، پڑھیں گے آ، با کے ساتھ پڑھیں گے اب۔ یہاں پر عین کے نیچے زیر لکھا ہے، با سے ملا کر پڑھیں گے عب۔
پیش کے ساتھ با سے ملائیں گے عب، عین کو جیم سے ملائیں گے عج، زیر کے ساتھ ملائیں گے عج، پیش کے ساتھ ملائیں گے عج۔ یہاں پر عین کو زال کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، زال سے ملائیں گے، عین کے اوپر زبر ہے عز، زیر کے ساتھ ملائیں گے عز اور پیش کے ساتھ ملائیں گے عز۔ غین کو را کے ساتھ ملائیں گے تو غر، زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے غیر اور پیش کے ساتھ غر۔ یہاں پر غین کو شین کے ساتھ لکھا گیا ہے، شین کے اوپر زبر ہے، غین کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھیں گے غش، 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 غس، 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 غط، 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 عف، 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 عک، 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 غل، 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 غم، 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 عن، 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 عہ، عہ، عہ۔ تو یہ تھا عین اور غین کے ملانے کا طریقہ۔ جب ہم عین اور غین کو دوسرے حرفوں سے ملا کر پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ عین کو فا کے ساتھ لکھا گیا تو اس طرح لکھا جائے گا، عین کو کاف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے، غین کو لام کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ بن جائے گی۔ تو اس طرح اس میں سمجھایا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ آسان سا قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یہاں پر فا کو اور قاف کو دوسرے حرفوں کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتلایا اور سمجھایا گیا ہے، اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ فا کی اصلی شکل یہ ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور قاف کی اصلی شکل یہ ہوتی ہے، لیکن فا کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ اگر الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی، اور تا کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کی شکل یہ ہو جائے گی۔ ہا کے ساتھ فا کو لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی۔ جس حرف کے ساتھ بھی لکھا جائے گا تو اس کی شکل چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح قاف کی اصلی شکل یہ ہے، لیکن قاف کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی، اور اس کی دوسری شکل یہ ہو جائے گی، ایک اور شکل یہ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر قاف اور فا علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں، اصلی حالت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو ان کی شکلیں یہ ہو جائیں گی جو یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر فا کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو فا پڑھیں گے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، فا۔ فا کو تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے فت۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے فت، پیش کے ساتھ پڑھیں گے فت۔ فا کو ہا کے ساتھ لکھا گیا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے فح۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے فح، پیش کے ساتھ پڑھیں گے فح۔ یہاں پر فا کو دال کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، فا کے اوپر زبر ہے اور دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے فد۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے فد، پیش کے ساتھ پڑھیں گے فد۔ یہاں پر فا کو را کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، فا کے اوپر زبر ہے اور ملا کر کے پڑھیں گے فر۔ زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے فر، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے فر۔ یہاں پر فا کو سین کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے فس۔ زیر کے ساتھ فس اور پیش کے ساتھ فس۔ قص، قس، قس، قط، قط، قط۔ یہاں پر قاف کو عین کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے قاع، قیح، قوع۔ قاف کو فا کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے قف، قف، قف۔ فا کو قاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے فق،
فق فق، فق فق فق، فا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے فل فل فل، قم قم قم، فن فن فن، فا کو ہا کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے فاہ فی فہ۔ یہاں پر کاف اور گاف کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے، اپنی اصلی شکل میں لکھا گیا ہے، لیکن کاف اور گاف کو جب ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں۔ کاف کو جب الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو شکل یہ ہو جائے گی، اور ٹے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو شکل یہ ہو جائے گی، ہا کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو شکل یہ ہو جائے گی۔ اسی طرح گاف کی اصلی شکل یہ ہے، جب اس کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں۔ گاف کو دال کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی، گاف کو را کے ساتھ ملا کر لکھیں گے اس کی شکل یہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گاف کو ہا کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی۔ یہاں پر کاف الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے کا، کاف کو ٹا کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے کٹ، زیر کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے کٹ، پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کٹ۔ کاف کو ہا کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے کاہ، زیر کے ساتھ کح اور پیش کے ساتھ کح۔ گاف کو دال کے ساتھ لکھا گیا ہے اور گاف کے اوپر زبر ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے گد گد، اس کو پڑھیں گے گد۔ گاف کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے گر، زیر کے ساتھ گر، پیش کے ساتھ گر۔ کاف کو شین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے کش، زیر کے ساتھ پڑھیں گے کش اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے کش۔ کاف کو عین کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے کا، زیر کے ساتھ پڑھیں گے کی اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے کو۔ کاف کو فا کے ساتھ لکھا گیا ہے، کف، زیر کے ساتھ پڑھیں گے کف، پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کف۔ اسی طرح کاف کو لام کے ساتھ کس طرح ملایا جاتا ہے؟ کاف کو لام کے ساتھ لکھا گیا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے کل، زیر کے ساتھ پڑھیں گے کل اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے کل۔ کاف کو میم کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے کم، زیر کے ساتھ پڑھیں گے کم اور پیش کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے کم۔ کاف کو نون کے ساتھ لکھا گیا ہے، کن، زیر کے ساتھ پڑھیں گے کن اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے کن۔ گاف کو ہا کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے گہ، اس کو پڑھیں گے زیر کے ساتھ گہ اور اس کو پڑھیں گے گہ۔ یہ لام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ لام کی اپنی اصلی شکل یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن لام کو دوسرے حرفوں کے ساتھ ملانے میں اس کی شکلیں کیا کیا بن جاتی ہیں یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ لام الف کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس طرح لکھا جائے گا، پے کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس طرح لکھا جائے گا، اور ہا کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس کی شکل اس طرح سے چینج ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ لام کی اصلی شکل ہے۔ اب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ لام کے ساتھ الف ملا ہوا ہے اور لام پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے لا۔ لام کے ساتھ پے ملا ہوا ہے اور لام پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے لپ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے لپ، پیش کے ساتھ پڑھیں گے لپ۔ یہاں پر لام ہا کے ساتھ آیا ہوا ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے لح۔ زیر کے ساتھ لح، پیش کے ساتھ لح۔ لز، 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 لڑ، لڑ، لڑ۔ لام سین کے ساتھ ہے، لس، لس، لس۔ لام صاد کے ساتھ ہے، لس، لس، لس۔ لام ضاد کے ساتھ آیا ہوا ہے، لز، لز، لز۔ لام عین کے ساتھ آیا ہوا ہے،
اس کو پڑھیں گے لا لی لو۔ لام فا کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے لف لف لف۔ لام قاف کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے لق لق لق۔ لام کاف کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے لک لک لک۔ بتلایا گیا تھا کہ یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا قاف ہے، اس کی آواز حلق سے نکلے گی اور اس کی آواز ذرا باہر سے نکلے گی۔ لک لک لک، یہ آواز یہ بڑا قاف کہلاتا ہے، اور یہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا قاف کہلاتا ہے، لک لک لک۔ یہاں پر لام لام کے ساتھ آیا ہوا ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے لل لل لل، لم لم لم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں لام نون کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے لن لن لن۔ یہاں پر لام ہا کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے لہ لہ لہ۔ تو یہاں تک آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ زبر اور زیر اور پیش میں کیا فرق ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اس کی آواز میں آ اس طرح کی اس کی آواز نکلتی ہے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور اس کی آواز ای نکلتی ہے۔ پیش کی آواز بھی اوپر کو جاتی ہے اور اس کی آواز او نکلتی ہے۔ تو یہاں پر آپ زبر زیر پیش کا استعمال سیکھ گئے ہوں گے، اور حرفوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے یہ بھی تقریباً آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ اب یہاں پر میم کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ میم کی اصلی شکل کیا ہوتی ہے، اور میم کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کی شکلیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں۔ میم کی اصلی شکل یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میم کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کی شکلیں یہ ہوتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے میم الف کے ساتھ، یہاں پر ٹے کے ساتھ اس کی شکل یہ ہوگی، پھر جیم کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، دال کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ اس طریقے سے تمام حروف میں اس کی شکل چینج ہوتی چلی جائے گی، تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں پر میم الف کے ساتھ آیا ہوا ہے اور میم پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے ماں۔ میم ٹے کے ساتھ ہے، پڑھیں گے مٹ۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے مٹ۔ میم ٹے کے ساتھ ہے، میم پر پیش ہے، پڑھیں گے مٹ۔ میم جیم کے ساتھ آیا ہوا ہے اور میم پر زبر ہے، پڑھیں گے مج۔ میم جیم کے ساتھ ہے، میم کے نیچے زیر ہے، پڑھیں گے مج۔ پیش کے ساتھ پڑھیں گے مج۔ یہاں پر مد مد مد۔ میم را کے ساتھ مر مر مر۔ میم سین کے ساتھ مس مس مس۔ میم صاد کے ساتھ مس مس مس۔ میم طا کے ساتھ مط مط مط۔ میم عین کے ساتھ مع مع مع۔ میم فا کے ساتھ مف مف مف۔ میم قاف کے ساتھ مق مق مق۔ میم کاف چھوٹے کاف کے ساتھ مک مک مک۔ میم لام کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے مل مل مل۔ میم میم کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے مم مم مم۔ میم نون کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے من من من۔ میم ہا کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے مہ مہ مہ۔ یہاں پر سبق نمبر 19 ہے، اس میں نون اور یا کا ملانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کی کیا آواز ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ نون اور یا کی اصلی حالت یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نون ہے، یہ یا ہے۔ یہاں پر نون الف کے ساتھ ہے تو اس کی شکل یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، نون ٹے کے ساتھ ہے اس کی شکل یہ ہے، نون خا کے ساتھ ہے اس کی شکل یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یا کی شکل ہے، یا الف کے ساتھ ہے اس کی شکل یہ ہے، یا با کے ساتھ آئی ہے اس کی شکل یہ ہے، یا خا کے ساتھ ہے اس کی شکل یہ ہے۔ اس طریقے سے یا کی مختلف صورتیں ہیں اور نون کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نون الف کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے نا۔ نون ٹے کے ساتھ پڑھیں گے نٹ۔ نون ٹے کے ساتھ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، پڑھیں گے نٹ۔ نون ٹے کے ساتھ ہے، نون کے اوپر پیش ہے، پڑھیں گے نٹ۔ اسی طرح نخ نخ نخ۔ را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نر نر نور۔ نون کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نس نس نس۔ نون کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نا نع نع۔ نون کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نک نک نک۔ نون کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نم نم نم۔ نون کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نہ نہ نو۔
یا کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. بتلایا گیا تھا کہ یا کی اصلی شکل یہ ہے، لیکن یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا، یب، یخ، یک، یل، یم، یہ. یہاں پر سبق نمبر 20 میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہا ہے، اور ہا اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. یہاں پر ہا مختلف حرفوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، موجود ہے، اور مختلف جب حرفوں کے ساتھ یہ ملے گا تو اس کی شکلیں چینج ہوتی چلی جائیں گی، یعنی بدلتی جائیں گی. یہاں پر ہا کے ساتھ ہے، یہاں پر ٹے کے ساتھ ہے، یہاں پر جیم کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جیم کے ساتھ آئے گا تو ہا کی شکل یہ بن جائے گی، ٹے کے ساتھ آئے گا تو اس کی شکل یہ بن جائے گی، اور ہا کے ساتھ الف کے ساتھ آئے گا تو اس کی شکل یہ بن جائے گی. تو یہ ہا الف کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے ہا. ہا ٹے کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے ہٹ. زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہٹ. ہا کو ٹے کے ساتھ پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہٹ. ہے جیم کے ساتھ ہے، پڑھیں گے حج. پیش کے ساتھ پڑھیں گے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے ہج، اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے حج. ہا دال کے ساتھ ہے، اس لیے پڑھیں گے حد. اس کو پڑھیں گے ہد، اس کو پڑھیں گے ہد. ہا را کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہر. زیر کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہر. پیش کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہر. ہا سین کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہس. زیر کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہس. پیش کے ساتھ آیا ہے، اس کو پڑھیں گے ہس. ہا سین کے ساتھ آیا ہے، اس کو پڑھیں گے ہس. یہاں پر ہا اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ ہا کو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کی شکلیں کیا کیا ہوں گی. ہا کو جب الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوگی. ٹے کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، اور جیم کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی. یہ ہا اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. ہا ایسا ہوتا ہے، اس کی شکل یہ ہوتی ہے. یہاں پر ہا الف کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہا. یہاں پر ہا ٹے کے ساتھ موجود ہے، اس کو پڑھیں گے ہٹ. اس کو پڑھیں گے ہٹ. اس کو پڑھیں گے ہٹ. ہا جیم کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے حج. ہا جیم کے ساتھ ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے ہج. اس کو پڑھیں گے پیش کے ساتھ حج. ہا دال کے ساتھ ہے، ہا پر زبر ہے، اس کو پڑھیں گے حد. اس کو پڑھیں گے ہد. اس کو پڑھیں گے ہد. ہا را کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہر. اس کو پڑھیں گے ہر. اس کو پڑھیں گے ہر. ہا سین کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہس. اس کو پڑھیں گے ہس. اس کو پڑھیں گے ہس. ہا صاد کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہس. ہس. اس کو پڑھیں گے ہس. ہا طا کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہت. اس کو پڑھیں گے ہت. اس کو پڑھیں گے ہت. ہا فا کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے حف. اس کو پڑھیں گے حف. اس کو پڑھیں گے حف. یہاں پر ہا قاف کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے حق. اس کو پڑھیں گے زیر کے ساتھ حق. اس کو پڑھیں گے حق. یہاں پر ہا کاف کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے حق. اس کو پڑھیں گے حق. اس کو پڑھیں گے حق. یہاں پر ہا لام کے ساتھ، اس کو پڑھیں گے حل. اس کو پڑھیں گے ہل. اس کو پڑھیں گے ہل. ہا میم کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیں گے ہم. اس کو پڑھیں گے ہم. اس کو پڑھیں گے ہم. یہاں پر ہا نون کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے ہن. اس کو پڑھیں گے ہن. اس کو پڑھیں گے ہن. یہاں تک ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اور اس کتاب میں کل 8 ورق ہیں. یہاں پر 4 ورق پورے ہو چکے ہیں، یعنی یہ کتاب آدھی ہو چکی ہے. اس لیے باقی کتاب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پوری کی جائے گی.